اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. آج کا عنوان ہے اصلاح باطن کا طریقہ. اصلاح باطن کا طریقہ. اصلاح اعمال و اصلاح باطن کا طریقہ. فرمایا اعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے. نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے. تو اعمال کی اصلاح سے مراد ہے اعمال ظاہرہ کی اصلاح، یعنی وہ اعمال جو ظاہری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ظاہرہ ہے. اور باطن کی اصلاح سے مراد باطن کے وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل سے سرزد ہوتے ہیں، جیسے صبر، شکر، توکل، تواضع وغیرہ. تو اصلاح اعمال ظاہرہ کے بھی کرنی ہے اور اعمال باطنہ کی بھی کرنی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ چاہے اعمال ظاہرہ کی اصلاح کا معاملہ ہو یا باطن کی اصلاح کا معاملہ ہو، دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے. نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے. جی نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے. دل میں جو غلط جذبہ اور غلط داعیہ پیدا ہو رہا ہے، زبردستی اس کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے. شیخ کا ایک نظر ڈالنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کے پاس آدمی جاتا ہے یا کسی شیخ کی خدمت میں حاضری دیتا ہے اور اسے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے اور اس سے بیعت ہوتا ہے تو وہ اپنی نظر سے کام بنا دیتے ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، نظر پڑے گی، ہم نے شیخ سے تعلق قائم ہو گیا، بیعت ہو گئی، تو اب ہمیں بدلنا چاہیے. شیخ نے ایک نظر ڈال دی تو بس دل کی دنیا بدل گئی. تو سمجھ لو، خوب سمجھ لو کہ اصلاح نفس کے لیے یہ کوئی معمول کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ والا نظر ڈال دے گا تو تمہاری طبیعت بدل جائے گی اور تمہارے حالات میں خود بخود انقلاب آ جائے گا، بلکہ کرنا تو خود ہی پڑے گا. ہمت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، مشقت اٹھانی ہوگی. شیخ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ توجہ دلا دے اور راستہ بتا دے. شیخ کا کام کیا ہے کہ وہ توجہ دلا دے، راستہ بتا دے، ایسی تدبیر بتا دے جس کے ذریعے کام نسبتاً آسان ہو جائے. جی لیکن کرنا خود ہی پڑے گا، چلنا خود ہی پڑے گا. کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے خود کچھ کرنا نہ پڑے بلکہ دوسرا آدمی مجھے منزل تک پہنچا دے، تو یہ بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو اشاعت دین کے لیے مجاہدات اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی. بس لوگوں پر ایک نظر ڈال دیتے اور سب لوگ مسلمان ہو جاتے. اگر ایسا ہوتا تو نبی بھی نظر ڈال دیتے مسلمان، لیکن مشقت اٹھانی پڑے گی. اس لیے یاد رکھے، اس کو تو سالک کو چلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ نہیں کیا، کیونکہ ہر انسان کو جزا اور سزا اس کے اپنے عمل پر دی جائے گی. جزا، بدلہ، سزا اس کے اپنے عمل پر دی جائے گی. لہذا عمل تو اسی کو کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے، عزم اور ارادہ، پختہ ارادہ چاہیے کہ چاہے اس راستے میں کتنی بھی مشقت ہو پھر بھی کام کروں گا. لہذا اعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ خود ہمت کرے اور دل میں جو غلط جذبات پیدا ہو رہے ہیں ان کی مخالفت کرے اور ہمت کر کے ان کا مقابلہ کرے اور اپنے آپ کو اس مشقت اٹھانے کا عادی بنا دے.
اپنے آپ کو مشقت اٹھانے کا عادی بنا دیا. جی حاصل تصوف، تصوف کا حاصل سمجھو. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بہت کثرت سے نقل فرمایا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ملفوظ پورے تصوف اور طریقت کا عطر اور خلاصہ ہے. وہ ملفوظ جو ہے پورے تصوف اور طریقت کا عطر اور خلاصہ ہے. فرماتے تھے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب کسی طاعت کے ادا کرنے میں سستی ہو، جب کسی طاعت کے ادا کرنے میں یعنی عبادت کے ادا کرنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے، اور جب کسی گناہ سے بچنے میں نفس سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے. یہ تصوف کا خلاصہ، تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے اور اسی سے تعلق باقی رہتا ہے. اب دیکھا، کیونکہ نفس کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا. تصوف کا خلاصہ نفس کا مقابلہ. تو یہ ہوا نا کہ جو طاعت میں سستی ہوتی ہے اس سستی کا مقابلہ کر کے طاعت کو پورا کرے، جو گناہ سے بچنے میں سستی ہوتی ہے اس کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے. فرمایا یہی ہے تصوف کا خلاصہ، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی ہوتی ہے. یہ وہ بات ہے جو ایک مجدد تصوف اور طریقت، جس نے اس طریق کے سارے دفتر چھان مارے، جس نے طریقت کے یعنی ساری کتابیں انہوں نے دیکھ لی، اس راستے کی کھانک چھانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ سستی کا مقابلہ کرو. بس سارے تصوف کا حاصل کیا ہے؟ اللہ. بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور لوگوں نے کچھ اور سمجھنا، نفس کا مقابلہ کرنا. فرمایا مقابلہ کرنا، مثلا نماز پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ، گھر میں ہی نماز پڑھ لوں یا نماز کی چھٹی کر لوں. اب اس سستی کا علاج سوائے چستی کے اور کچھ نہیں. لہذا سستی کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہمت دی ہے اس کو استعمال کرو. جب ہمت کو استعمال کرو گے تو سستی زائل ہوگی. اگر ہمت کو استعمال نہیں کرو گے تو یہ سستی تمہارے اوپر اور قبضہ جما لے گی. سستی کیا کرے گی؟ اور قبضہ جما لے گی. کیونکہ اس سستی کا حال یہ ہے کہ تم جتنا اس کے سامنے ہتھیار ڈالو گے یہ اتنی ہی تمہارے اوپر قابو پائے گی. سستی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جتنا اس کے سامنے جھکوں گے وہ اتنی قابو پائے گی. وہ ہمت مراقبے سے آئے گی. وہ ہمت جو ہے وہ مراقبے سے آئے گی. ذکر و اذکار اس ہمت کو لانے کے لیے ہے. اسی لیے یہ درس اس ہمت کو لانے کے لیے ہے. وہ صحبت اس ہمت کو لانے کے لیے ہے. اور وہ تعلق یعنی وہ ربط رکھنا، حالات کا سنانا، یہ ہمت لانے کے لیے ہے. اتباع اور اطلاع ہمت لانے کے لیے ہے. ورنہ وہ نہ ہوگی تو پھر ہمت تو بالکل نہیں آ سکتی. تو سستی تمہارے اوپر اور قبضہ جماتی چلی جائے، کیونکہ اس سستی کا حال یہ ہے کہ تم جتنا اس کے سامنے ہتھیار ڈالو گی اتنی ہی تمہارے اوپر قابو پائے گی. آج تم اسے ایک فرض چھڑایا، کل کو دوسرا فرض چھڑائے گی. آج ایک گناہ کرایا، کل کو دوسرا گناہ کرا دے گی. اور اگر تم اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا یا مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے، تو پھر یہ سستی کمزور پڑتی چلی جائے گی. جی انسان کا نفس بچے کی طرح ہے. یہ جو نفس، علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ نے قصید بردان میں کیا خوبصورت بات فرمائی. فرمایا النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب الرضاع وان تفتمہ ینفتم.
یعنی انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے. اگر تم بچے کو دودھ پلاتے رہو گے اور کبھی نہیں چھڑاؤ گے تو بچہ جوان ہو جائے گا، دودھ پیتا رہے گا. لیکن اگر ایک مرحلے پر، ایک پوائنٹ پر آ کر تم یہ محسوس کرو کہ اب دودھ پلانا اس کے لیے مضر ہے، اسے چھڑا دینا چاہیے، تو اس وقت دودھ چھڑانے کے لیے تھوڑی سی دقت اور مشقت ضرور ہوگی. وہ بچہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، راتوں کو خود جاگے گا، تمہیں بھی جگائے گا، لیکن بالآخر وہ دودھ چھوڑ ہی دے گا. اور اگر تم اس مشقت سے گھبرا گئے اور کہا کہ بچے کو دودھ چھڑانا تو بہت مشکل ہے، یہ رات کو خود بھی نہیں سوئے گا اور مجھے بھی نہیں سونے دے گا، چلو دودھ پلاتے رہو، تو اس صورت میں وہ بچہ جوان ہو جائے گا لیکن اس کی دودھ پینے کی عادت نہیں جائے گی. جی انہوں نے فرمایا کہ انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے. اگر تم بچے کو دودھ پلاتے رہو گے اور کبھی نہیں چھوڑاؤ گے تو بچہ جوان ہو جائے گا، دودھ پیتا رہے گا، نہیں چھوڑے گا. لیکن ایک جگہ پر جا کر تم اس کو چھڑا دو گے تو وہ چھوڑ دے گا. اسی طرح تمہارا نفس بھی بچے کی طرح ہے. اسی طرح تمہارا نفس بھی بچے کی طرح ہے. اس کو تو گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے نا، ہر کام کو بے وقت کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے اور ہمیشہ وعدہ خلاف کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے. کہ یہ کام کا وعدہ دیا اور اس کے وعدے خلافی کرنا، تو یہ عادت لگی ہوئی ہے گناہ کرنے کی. تو اس کو تو مصیبتوں اور نافرمانیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. اس کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ نافرمانی کرے، گناہ کرے اور طاعت سے بچے. اب اگر تم نے اس کو اسی معصیت اور گناہوں پر لگائے رکھا اور کہا کہ چل تو گناہ کا دودھ پیتا رہے، تو گناہ کا دودھ پیتا رہے، تو یہ نفس کبھی بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. گناہ کا دودھ پیتا رہے تو نفس کبھی بھی دودھ نہیں چھوڑے گا، گناہ نہیں چھوڑے گا، تو نفس کبھی بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. اور اگر کبھی تم نے اس سے گناہ چھڑانا چاہا تو اس وقت مشقت ضرور ہوگی، لیکن بالآخر وہ گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا اور گناہ چھوڑ دے گا. بس اس نفس کو تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، تھوڑی سی مشقت اور مشق کرانے کی دیر ہے. یہ علامہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب پیغام ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل بھی یہی ہے کہ سستی کا مقابلہ کر کے آدمی طاعت کو کرے اور سستی کا مقابلہ کر کے معصیت سے بچے. یعنی اعمال ظاہرہ طاعت کو کرنا، اعمال باطنہ معصیت سے بچنا. ہمت بڑی چیز ہے، اس لیے دیکھو ہمت کرنا پڑے گا. آج ہم ہمت نہیں کر پاتے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سستی پیدا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک اور چیز پیدا فرمائی، وہ ہے ہمت. یہ ہمت بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور اس کی مثال ربڑ ہے. اگر ربڑ کو تم کھینچو گے تو وہ کھینچتی چلی جائے گی. اسی طرح انسان کے اندر جو ہمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، ہمت کو، کہ اس کو جتنا چاہو کھینچ لو اور اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ جاؤ. اس دنیا کے اندر جس شخص نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسی ہمت کی بنیاد پر انجام دیا ہے. چاہے وہ دنیا کا کارنامہ ہو یا دین کا ہو، چاہے وہ فضول اور لغو کارنامہ ہو. فضولیات اور لغویات کے کارنامے بھی ہمت ہی سے انجام پاتے ہیں، اور ہمت بہت بڑی چیز ہے. امریکہ میں ایک مشہور آبشار ہے. آبشار کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آبشار، وہ جو اوپر سے پانی گرتا ہے نا، نہیں اوپر سے جو پانی گرتا ہے، نہیں سمجھتے. چلو خیر، نیاگرا واٹر فاؤنٹین، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں. ہاں، تو وہ جو بھی اوپر سے جو پانی گرتا ہے اس کو ایک امریکہ میں اس کا نام ہے نیاگرا. دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہے. ایک مرتبہ میرا وہاں جانے کا اتفاق ہوا، واٹر فال. تو ایک صاحب نے وہاں پر ایک کتابچہ لا کر دیا
اس کتابچے میں اس آبشار کے تاریخی واقعات لکھے تھے، یعنی چھوٹی سی ایک کتاب لا کر دی، تو اس کتاب کے اندر یہ جو آبشار کی تاریخی اس کی ہسٹری کے واقعات لکھے تھے کہ اس نیاگرا آبشار پر کیا کیا عجائب اور غرائب پیش آئے ہیں، اور لوگوں نے یہاں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور کیا کیا مہم جویا کی ہے، کیا کیا کام کیے۔ اس آبشار میں پورا دریا اوپر سے نیچے بڑی قوت سے گرتا ہے، پورا دریا جو ہے ایک لیول سے چلتا ہے اور وہاں پر آ کر پورا نیچے ہو جاتا ہے۔ اب ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوگی، تو دریا سمندر جس کو کہتے ہیں، تو اب وہ پورا کا پورا نیچے آ کر گرتا ہے، بڑی قوت سے گرتا ہے۔ چنانچہ اس کتابچے میں، اس کتاب میں لکھا تھا کہ کن کن لوگوں نے یہاں یہ کارنامے انجام دیا، کہ وہ ایک ربڑ کی کشتی میں بیٹھے اور آبشار کے دھانے پر کشتی لا کر کشتی سمیت اس آبشار کے ذریعے نیچے گرتے تھے۔ چنانچہ اس میں لوگوں کے مقابلے ہوئے کہ کون جلدی گرتا ہے اور کون دیر لگاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور اس کے ذریعے ریکارڈ قائم کرنا تھا کہ ہم نیاگرا آبشار کے ساتھ ساتھ اپنی کشتی کو گرا کر لے گئے۔ دیکھو کیسے کیسے بہت سے لوگوں نے یہاں یہ مقابلہ کیا کہ اس آبشار کی چوڑائی میں رسہ باندھا، چوڑائی میں، اور پھر اس رسے پر چل کر اس آبشار کو عبور کر رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن درمیان میں گر پڑے اور گرنے کے نتیجے میں جسم کے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ جس رفتار سے پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے اس میں اگر کوئی جاندار آ کر گرے تو اس کی ہڈی پسلی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا۔ چنانچہ کوشش کے نتیجے میں بعض لوگوں نے عبور کر لیا اور اپنا ریکارڈ قائم کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی نے تو اس کو تنہا عبور کیا، میں ایک آدمی کو اپنے اوپر بٹھا کر رسے پر چل کر اس آبشار کو عبور کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک اندھے آدمی کو سر پر بٹھا کر اس رسے کے ذریعے سے آبشار کو عبور کیا۔ اب دیکھو کتنا باریک کام ہے، کتنا مجاہدہ والا کام ہے، لیکن آدمی ایک تو خود کرے اور ایک آدمی کو بٹھا کر کرے، تو عبور کیا اور اپنا ریکارڈ قائم کیا، اور دنیا کی تاریخ میں آج تک اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے اس طرح اس آبشار کو عبور کیا۔ اب بتائیے کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نیاگرا آبشار کیا ایک چھوٹے سے نالے پر رسی باندھ کر اس کو پار کرنے کی کوشش کرے؟ آپ سے نہیں بنے گا۔ لیکن جب ایک شخص نے ہمت کر لی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ارادہ کر لیا کہ میں کام کروں گا، تو اس نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہمت میں ایسی قوت عطا فرمائی کہ کافر، غیر مسلم اور اللہ کو نہ ماننے والا بھی جب کسی کام کو کرنے کی ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو رسے پر چلا کر اس کا ریکارڈ قائم کرا دیتے ہیں۔ تو ہمت کو سمجھانے کے لیے دیکھو اتنی بڑی ہمت کہ جان کو خطرے میں ڈال کر چلنا، کیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر تو جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں، تو تھوڑی سی ہمت کریں گے تو ہمارے اندر اصلاح ہو جائے گی اور نفس قابو میں آ جائے گا، گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک کافر کی ہمت میں یہ برکت عطا فرما دیتے ہیں تو ایک صاحب ایمان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہمت کرے تو کیا اللہ تعالیٰ سے وہ برکت نہیں دے گا؟ اس ہمت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے معرکے سر کرا دیتے ہیں، بس عزم کرنے کی، یعنی بڑی بڑی لڑائیاں جیت لیتا ہے انسان ہمت سے، بس ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان بے ہمتی اور سستی کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اس وقت میں کیا انسان کے اندر سستی زیادہ ہو جاتی، تو سستی کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا۔ لیکن شریعت کا کہنا یہ ہے کہ تم کسی کے آگے بے بس نہیں ہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا جن کاموں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ تمہاری وسعت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اور تم کو حکم دیا گیا، وسعت میں ہے، بس ہمت کرنے کی دیر ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمت کر کے سستی کا مقابلہ کرے اور طاعات کو انجام دے اور معصیت سے بچے۔ پوری زندگی اس کام میں گزارنی ہے، اگر کسی وقت پھسل جاؤ تو پھر سے ہمت کو تازہ کر لو۔
حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح چلنا سیکھتا ہے. جب پہلی مرتبہ وہ چلنا چاہتا ہے تو ایک دم چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے. اب اگر وہ بچہ گرنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ چلنا میرے بس میں نہیں ہے، تو کبھی اس کو چلنا نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ دوبارہ چلے گا، پھر گرے گا، اور پھر گر کر پھر چلے گا، پھر گرے گا، پھر چلے گا، یہاں تک کہ گرتے پڑتے چلتے چلتے پھر آخر اس کو چلنا آ جائے گا. تو ایک بچے ہم سے زیادہ ہمت والا ہے کہ وہ چلنا سیکھ لیتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے. گر گیا ہے، کبھی کبھی چوٹ لگتی ہے، لیکن پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، ہمت کر کے کام لینا ہے. تو فرمایا بالآخر اس کو چلنا آ جائے گا. لہذا ہمت کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، آگے قدم بڑھاؤ. جب گر جاؤ تو کوئی پرواہ نہ کرو، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دو. پھر گر گئے یعنی ایک مرتبہ کوئی عمل چھوٹ گیا، فرمایا پھر دوبارہ شروع کر دو. ایک مرتبہ کوئی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لو، پھر اب نہیں کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں گرنا پھر چلنا شروع کرنا. گھبرا کر بیٹھ نہیں جانا، او ہو میرے سے تو ابھی ہوتا ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں. پھر چلنا شروع کر دو، پھر توبہ کر لو، پھر ہمت کر لو، پھر 2-4 دن کے بعد پھر گر گئے، پھر چلو. کوئی عمل شروع کیا، کوئی مراقبہ پھر چھوٹ گیا، پھر شروع کر دو. کوئی نماز چھوٹ گئی، پھر شروع کر دو. تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ عمل چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بیٹھ مت جاؤ کہ اب تو ہوتا ہی نہیں میرے سے. نہیں، بیٹھنا نہیں ہے، پھر شروع کر دینا اور اطلاع دیتے رہو. پھر گر گئے، پھر اٹھ کر چلنا شروع کرو. تو آج 2 مرتبہ گرے، کل کو 1 مرتبہ گروں گے. آج پورے گرے، کل کو آدھے گروں گے، ہے نا. رفتہ رفتہ چلنا آ جائے گا. بہرحال ہمت کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے، اور ہمت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوگا وہ انسان کی ہمت سے ہوگا. جی، ہمت سے ہوگا. اس لیے یہ ہے گرنا. کیا عمل چھوٹ جائے؟ بہت سا کہ عمل چھوٹ جاتے بولے ہم سے تو ہوتے. ارے نہیں، وہ جب تمہارا نفس تمہیں گراتا ہے تو تم بھی تو اس کو گراؤ. کہا نہیں، اب تو مجھے کرنا ہے. تو ایسے کرتے کرتے سال بھر ایک محنت کروں گے تو پھر چل پڑتے، پھر کم گرنا ہوگا. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، یہ جو مشہور ہے کہ فلاں بزرگ ایک نظر ڈال دیتے تو زندگی بدل جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے. جیسا کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں ویسے ہی آوارہ پھرتے رہتے تھے. ان کے والد کی ایک شیخ تھے، والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا آوارہ پھرتا رہتا ہے، شیخ کے پاس ملاقات اور اصلاح کرنے نہیں جاتا، اس کو چاہیے کہ شیخ کے پاس جا کر اصلاح کرائے. ایک دن شیخ ان کے گھر تشریف لائے. حافظ صاحب ویسے ہی پھر رہے تھے. باپ نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ. چونکہ شاعر تھے ہی، شاعر تو تھے ہی. جب قریب آئے تو ایک شعر پڑھا: آرا کے خاک را ب نظر کی میاں کنن، آیا بود کے گوشے چشم بما کنن. یعنی وہ لوگ جو ایک نظر سے خاک کو کیمیا بنا دیتے، وہ لوگ جو ایک نظر سے خاک کو کیمیا یعنی مٹی کو قیمتی بنا دیتے، سونا بنا دیتے ہیں. دراصل شیخ کو خطاب ہے کہ آپ تو ایک نظر میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں، کاش ایک نظر کا کنارہ ہم پر بھی ڈال دے. تو شیخ نے فوراً جواب دیا کہ نظر کر دم، نظر کر دم، نظر کر دم. میں نے نظر ڈال دی، میں نے نظر ڈال دی. بس اس نے شعر پڑھا اور انہوں نے نظر ڈال دی. بس اسی وقت سے حافظ کی دنیا بدل گئی اور وہ آوارہ گردی ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ ان کو صاحب مقامات بنا دیا. بہرحال پچھلے زمانے کے صوفیاء کرام کے یہاں اس قسم کے چند واقعات ملتے ہیں کہ شیخ نے ایک نظر ڈالی اور ایک نظر سے زندگی میں انقلاب آ گیا. لیکن یہ عام نہیں ہوتا ہے، تمہیں اسباق لینے پڑیں گے. ایک گاہے گاہے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مراد. کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو کسی کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں اور پھر مرید ہوتا ہے. پہلے مرید پھر مراد ہونا، اور پہلے مراد پھر مرید ہونا، یہ پھر الگ بحث آئے گی کبھی. وہ بھی مرید اور مراد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں اللہ نے چن لیا. نظر ڈال کر تصرف کرنے کی حقیقت، اس بارے میں کئی باتیں سمجھنے کی ہے، سن لو.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظر ڈالنا تصرف ہے، اور یہ تصرف کرنا ہر ایک کو نہیں آتا، تصرف ہے یہ نظر ڈالنا، یہ تصرف کرنا ہر ایک کو نہیں آتا، اور تصرف نہ آنا کوئی عیب کی بات بھی نہیں۔ یعنی اگر کسی شیخ اور ولی اللہ کی نظر میں تصرف کی قوت نہ ہو تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اگر تصرف کی قوت حاصل ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو کوئی عیب نہیں۔ اس طریقے سے ہونا یہ تصرف ہوتا ہے۔ جی آج کل ایک پیر صاحب بڑے مشہور ہو رہے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ جو پیر اپنے مریدوں کو بیت اللہ میں نماز نہ پڑھوا سکے وہ پیر بیت کے لائق نہیں ہے۔ دیکھا، جو پیر اپنے مریدوں کو بیت اللہ میں نماز نہ پڑھوا سکے وہ پیر بیت کے لائق نہیں۔ یاد رکھیے یہ گمراہی کی فکر ہے، یہ گمراہی کی فکر ہے۔ یعنی تصرف ایسا نہیں کرنا ہے کہ تم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے مریدوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، یہ سب گمراہی کی فکر، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تصرف کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تصرف کا عمل فاسق اور فاجر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو وہ تو اس کو جیسے پہلے ہماری وہ درس میں گیا ہے نا، وہ ہے نا کیا، جوز و منقع کی طرح ہے، جوز و منقع یعنی اخروٹ اور کشمش کی طرح ہے۔ یہ کوئی اصل نہیں ہے کہ اسے سمجھ جاؤ کہ ہاں میں اب بڑھ گئے، یہ ہر ایک کو مل جاتا ہے، یہ کیفیات ہے، یہ کیفیات غیر مسلم کو بھی مل جاتی ہے۔ فرمایا اس کے لیے فاسق اور فاجر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کافر اور غیر مسلم کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حالت مقرب بارگاہ خداوندی ہونے کی علامت نہیں، اور نہ ہی یہ متقی ہونے کی علامت ہے، اور نہ اس کا نہ ہونا کوئی عیب ہے۔ اس کو کرامت بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو تصرف حاصل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، یہ یاد رکھے۔ کیونکہ آج کل ہمارا مزاج ہے کہ ایسا پیر ڈھونڈو جو ایسا ہمیں بتاوے۔ اب جیسے اس نے کہا کہ اب پیر اپنے مریدوں کو بیت اللہ میں نہ نماز پڑھا سکے تو پھر کیا ہے، ہر ایک ڈھونڈنے کا بولے ہمیں تو ایسا پیر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھوائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح نہیں چاہ رہے، یہ کچھ اور ہے، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، یاد رکھنا۔ دین کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے، اس لیے فرمایا یہ نہ ہونا عیب نہیں ہے، ہونا کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصرف کا حاصل، تصرف اس کو تصرف کہتے ہیں نا، ایک دم سے اس طریقے سے کرنا، کسی کو کیا سے کیا پہنچا دینا۔ یہ تصرف کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص پر تصرف کیا گیا ہے، تصرف کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں ذرا سا نشاط پیدا ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا مزہ آ جاتا ہے۔ وہی اسی کی قسم ہے یہ ہیپناٹس کی، کہ اس کی ایک قسم ہے۔ تو فرمایا اس کے ذریعے سے تھوڑا سا ایک انسان کو تھوڑا مزہ آ جاتا ہے، نشاط پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نشاط اور یہ مزہ دیر پا نہیں ہوتا بلکہ وقتی ہوتا ہے، آگے کام اس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تصرف کے نتیجے میں ساری عمر کام کرتا رہے۔ کیوں کہ تصرف جو ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک انسان کو پوری غلط زندگی سے نیکی کی طرف تو آ گیا ہے، لیکن اب نیکی پر چلنا تو اسی کو پڑے گا، تو یہ ہو گیا نا۔ تو کبھی کبھی ایسا اللہ تعالیٰ کسی مشائخ سے ایسا کرا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک دم سے چینجنگ آ گئی، تو چینجنگ تو آ گئی لیکن آگے عمل کس کو کرنا؟ اب نماز تو اسی کو پڑھنا ہے، اب سچ تو اسی کو بولنا ہے، اخلاق تو اسی کو اختیار کرنا، اب ہر چیز میں تھوڑا تصرف چلے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے زندگی کو چینج کرا کر آگے اسی کو چلنا ہے، تو یہ وقتی چیز ہوتی۔ اب نماز بھی شیخ پڑھ لے گا، یہ تھوڑی ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو آگے کام اس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تصرف کے نتیجے میں ساری عمر کام کرتا رہے، یعنی اب میرا کام ہو گیا، نہیں، کام نہیں ہوا۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں ایک دھکا دے دیا، زیادہ پاور سے اس کو دھکے سے اس کو بدل دیا۔ جی اس تصرف کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی کو دھکا لگانا، دیکھو اس میں آ گئی،
اس تصرف کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی کو دھکا لگانا. اگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو دھکا لگا کر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی. تو اس دھکا لگانے کے نتیجے میں اس گاڑی میں چلنے کی تھوڑی سی صلاحیت پیدا ہوئی، لیکن جب دھکے کے ذریعے اسٹارٹ ہو گئی تو اب وہ گاڑی انجن اور پیٹرول کی طاقت سے چلے گی. اب دھکے سے نہیں چلے گی، اندر کی طاقت سے چلے گی. لیکن اگر انجن ہی خراب ہے، پیٹرول ہی نہیں ہے، تو پھر 1000 دھکے لگاؤ گاڑی نہیں چلے گی. بس دھکا لگانے سے 2-4 قدم چل کر کھڑی ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی ہمت اور طاقت ہے تو کسی کی نظر پڑ جانے سے اس کے اندر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور طبیعت کے اندر ذرا سا ایک نشاط اور مزہ پیدا ہو گیا. اب اگر اپنے اندر طاقت ہے تو اس کے ذریعے آگے چلے گا، لیکن اگر اندر ہی طاقت نہیں تو 1000 نظر ڈالتے رہو، 1000 تصرف کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا. ہاں، وقتی طور پر تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوگا، پھر وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اب سمجھ گئے تصرف؟ اس لیے ایسا نہیں کہ سب کچھ اسی کو کرنا، سب کچھ اسی کو کرنا پڑے گا. شیخ کچھ نہیں، شیخ تو دھکا دے دے گا. اس لیے شیخ کبھی کبھی درس دے کر بھی دھکا دیتا ہے، کبھی توجہ دے کر بھی دھکا دیتا ہے، اور کبھی اسے نرمی سے بات کر کے، کبھی پاس میں بٹھا کر، یہ سب دھکے ہوتے ہیں. باقی چلنا پڑے گا اسی کو. جی، بہرحال یہ نظر نہ تو دیر پا چیز ہے نہ دائمی ہے. یہ نہ دیر تک رہتی ہے نہ ہمیشہ، نہ ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے. نہ کوئی ایسی صفت مدح ہے جس کا نہ ہونا عیب ہو، اور اگر نظر سے فائدہ ہو بھی جائے تو وقتی ہوگا. آخر میں کام اپنی ہمت ہی سے کرنا ہوگا. انجن اپنا مضبوط کرنا ہوگا. اس انجن سے ہی گاڑی چلے گی، دھکے سے نہیں چلے گی. لہذا اصل کام یہ ہے کہ اپنی ہمت کو تازہ کرو. تو شیخ کی دل ہمارا انجن ہے نا، وہ دل مردہ ہو چکا ہے جو نیکی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے. تو کبھی کبھی توجہ دی جاتی ہے تو دل کو ایک دھکا لگتا ہے اور اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دل جاری ہو گیا. اب آگے تو اسی کو کرنا ہے نا. اب نیکی پر چلے گا کون؟ اس کو تو دل کو اسٹارٹ کر دیتا کہ نیکی کا شوق پیدا ہو گیا، اب اسی کو چلنا ہے. اس انجن سے ہی گاڑی چلے گی، دھکے سے نہیں چلے گی. لہذا اصل کام یہ ہے کہ اپنی ہمت کو تازہ کرو. اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اعمال کی اصلاح اور باطن کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے. نفس کے جذبات کی مخالفت کی جائے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے. اس کو جتنا مشقت کا عادی بناؤں گے وہ بنتا ہی چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہارا کام بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اس سے ظاہری اعمال بھی درست ہوتے چلے جائیں گے اور باطن بھی درست ہوتا چلا جائے گا، ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی. آگے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جب تم سائل کو 3 بار عذر سمجھا کر جواب دے دو، یہ ابھی انفاس عیسیٰ کی عبارت ہے. فرمایا تم سائل کو 3 بار عذر سمجھا کر جواب دے دو اور وہ پھر بھی نہ جائے، لپیٹ کر جم ہی جائے، جس سے ایذا ہونے لگے، تو پھر اس کے جھڑک دینے میں کچھ ڈر نہیں. یہ بھی سب کا سوال تھا، آج سوال مل جائے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے اور بندہ اس کا مکلف نہیں کہ اس حد سے آگے ایذا کا تحمل کرے. دیکھو اب اس کی تفصیل سمجھو. ایک طرف قرآن کریم کا تو ارشاد ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی جو سائل تم سے مانگ رہا ہو اس کو مت جھڑکو اور ڈانٹ ڈپٹ کر مت بھگاؤ، اور اگر منع کرنا ہے تو نرمی سے منع کر دو کہ بابا معاف کرو، اس وقت دینے کو نہیں ہے، یا کوئی اور عذر ہے تو بتا دو. جھڑکنا نہیں چاہیے. لیکن اگر ایک مرتبہ سمجھا دیا کہ بابا اس وقت نہیں ہے، معاف کرنا، پھر بھی وہ مانگ رہا ہے، پھر سمجھا دیا کہ بابا معاف کرو، پھر بھی وہ پریشان کر رہا ہے، پھر تیسری مرتبہ سمجھا دیا. 3 مرتبہ سمجھانے کے بعد اب تم نرمی کرنے کے مکلف نہیں ہو. اب اگر تم اس کو جھڑک دو کہ بھاگ یہاں سے، یہ جھڑکنا تمہارے لیے جائز ہے، اور جھڑکنا اما السائل فلا تنہر میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا. اللہ سمجھ میں آ گئی بات. ورنہ آج تو کیا ہے،
وہ واقعتاً بہت سے مانگنے والے اتنا اصرار کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو یہ سوال تو میرا بھی تھا، مجھے بھی اس بات کو ملا کہ اب ان کو کیا جواب دیا جائے. حضرت والا فرماتے اس سے پتا چلا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے. حسن اخلاق کی بھی ایک حد ہے. یہ نہیں کہ حسن اخلاق کا حکم انسان کو غیر متناہی تکلیف پہنچانے کے لیے دیا گیا. حسن اخلاق کی حدود ہے، یہاں تک کہ تم اخلاق برتو، اس کے بعد تمہیں چھوڑنا پڑے گا. تو فرمایا اس کو نرمی سے بتائے اخلاق ہے، لیکن جب وہاں سے اصرار ہے تو اب تکلیف ہوگی ہمیں. تو فرمایا اس کو جھڑک کر بگاؤ، تو اب وہ بھاگے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ ان کو جتنا ہم کہیں گے تو یہ تنگ ہو کر ہمیں کچھ نہ کچھ دے گا. تو یہ مسئلہ تو ان کو پتا ہے، فقیروں کو یہ ان کا مسئلہ یہ معلوم نہیں ہے، لیکن آج سب کو پتا چل گیا ہے، اب سب فقیر بھاگیں گے. مسئلہ معلوم نہیں تھا نا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ہم کو جھڑکیں گے نہیں، ہم کو دیں گے ہی، ہم جب چپک کر رہیں گے تو. لیکن آج ہمیں بھی پتا چل گیا ہے. تو فرمایا دوسرا شخص چاہے کتنی تکلیف پہنچائے، فرمایا یہ نہیں کہ حسن اخلاق کا حکم انسان کو غیر متناہی تکلیف پہنچانے کے لیے دیا گیا، یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے دیا گیا، ایسا نہیں. دوسرا شخص چاہے کتنی تکلیف پہنچائے مگر یہ برداشت ہی کرے اور حسن اخلاق ہی کا مظاہرہ کرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک حد کے بعد ظاہر ابدن اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑے، ظاہراً بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ظاہراً بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے، اسی حد تک وہ محمود اور اچھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اس حد سے آگے کا انسان مکلف نہیں ہے. اس لیے کسی کو سمجھاتے بھی نہیں سمجھ رہا ہے تو فرمایا اب اس کو ڈانٹ کے سمجھاؤ، اس لیے کہ پہلا جو تمہارا طریقہ تھا سمجھا دیا، شاید اب سمجھ جائے. ہر چیز میں آ گئی اخلاق، ہر چیز میں آ گئی. ایک آدمی تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، مانگنے کی نہیں کسی اور طرح سے تکلیف پہنچا، ہم ان کو سمجھا رہے بھائی دیکھو ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. اب تمہیں حد، اب تم اپنے ڈانٹ سکتے ہو، اب یہ بد اخلاقی نہیں ہوگی. فرمایا تم ابھی اس کی تکلیف، اب ہو سکتا ہے وہ اتنا ڈانٹنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ بند ہو جائے، ہمیں تکلیف دینا بند کر دے. تو یہ ہے چیز. اگرچہ انسان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ویسے تو بے محل غصہ کرنا گناہ ہے اور برمحل غصہ کرنا جائز ہے. برمحل یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں پر غصہ کرنا جائز ہے، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر غصہ کرنا گناہ ہے. لیکن بے محل غصہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے کہ برمحل بھی غصہ نہ کرے. تو اب اس کو بے محل پر غصہ نہ ہونے کے لیے اس کو مشق کرنی پڑتی ہے. تو اس مشق کے لیے اس کو جہاں پر غصہ کرنے کی اجازت ہے وہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں مبتدی. ابتدا میں اسٹارٹ میں اس کو غصہ ہی نہیں کرنا ہے، ہر جگہ پر برداشت کرے، جواب نہ دے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ برمحل بھی غصہ نہ کرے، اور مبتدی کو چاہیے، مبتدی جو ابھی شروع کیا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے تو غصہ بالکل ہی چھوڑ دے، نہ برحق غصہ کرے نہ ناحق غصہ کرے. پھر جب غصہ قابو میں آ جائے تو برحق غصہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب کنٹرول ہو گیا ہے. اور یہی ہوا تھا مکی زندگی میں. کیا تھا مکی زندگی کے اندر؟ کسی کو اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی، مار کھاتے جاؤ اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے جاؤ. تو دیکھا ابتدا تھی، ان کی تربیت تو ہو چکی تھی لیکن اور آگے درجات بڑھانا تھا. اور پھر وہاں آنے کے بعد، مدینہ میں آنے کے بعد کیا کر دیا؟ ہجرت کے بعد فرمایا اب جہاں ضرورت ہے وہاں غصہ لگاؤ اور بے محل غصہ کو کنٹرول کرو. ہو گیا. تو وہ تھا. تو اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک انسان حسن اخلاق سے پیش آئے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. جی یہی وہ چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے.
کہ کس جگہ آدمی غصہ کرے اور کس جگہ غصہ نہ کرے. یہ کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے، یہ کوئی فارمولا نہیں ہے جو 2 اور 2 4 کر کے سمجھا دیا جائے، یعنی میتھس کا کوئی کہ فلاں جگہ پر رک جاؤ اور فلاں جگہ پر غصہ کر لو، بلکہ بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں یہ ذوق اور ملکہ اور یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس ملکہ کے ذریعے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پر غصہ کرنا صحیح ہے اور یہاں پر غصہ کرنا غلط ہے. اور یہ ملکہ، یہ اندر کی طاقت کی یعنی صاحب ملکہ کی صحبت کے بغیر، یعنی یہ اندر طاقت اور یہ پہچاننے کا طریقہ اس کو آئے گا جو پہچان گیا ہے غصے کو، اس کی صحبت میں بیٹھے بغیر، یعنی شیخ کی صحبت میں بیٹھے بغیر نہیں آ سکتا، صحبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا. صاحب کمال کو دیکھیے کہ وہ کس طرح عمل کر رہا ہے، اس کو دیکھنے سے اپنے اندر بھی وہ ملکہ اور وہ طاقت رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اب یہ اصل کتاب کی عبارت ہے، حدیث میں ہے کہ جب تم سنو کہ اپنی جگہ سے پہاڑ ٹل گیا تو تصدیق کر لو. اپنی جگہ سے پہاڑ ٹل گیا تو تصدیق کر لو. اور جب تم کسی شخص کی نسبت سنو کہ اپنے اخلاق سے ہٹ گیا تو تصدیق مت کرو. اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت سے یعنی وہ مجاہدہ سے اخلاق جب جبلیہ یعنی جو طبیعت ہے زائل نہیں ہوتی، ہاں مزمحل ہو جاتی ہے. فرمایا اگر پہاڑ اپنی جگہ سے تو ٹل سکتا ہے، پہاڑ اس جگہ سے ختم ہو گیا، لیکن کسی کی بد اخلاقی یعنی اخلاق سے ہٹ گیا، ختم ہو گئی. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. یہ مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر فلاں جگہ پر چلا گیا تو اس کی تصدیق کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس کا امکان ہے. لیکن اگر کوئی شخص سے کہے کہ فلاں شخص کی عادت اور فطرت اخلاق سے ہٹ گیا تو اس کی تصدیق مت کرو. مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن اخلاق اور فطری اور اس کی جبلی، اس کی عادت اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی. جیسا کہ فارسی کی مثل مشہور ہے کہ زمی جنبد زما جنبد نہ جنبد گل محمد. گل محمد سے مراد اخلاق جبیلہ ہے. وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتی، یعنی زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، لیکن گل محمد نہیں بدل سکتا. یعنی اخلاق. اس حدیث کو نقل کر کے حضرت والا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت سے اخلاق کی جبلیہ زائل نہیں ہوتی. جبلیہ یعنی اندر کے جو اس کی عادتیں ہیں، ہاں مزمحل ہو جاتے. مطلب یہ ہے کہ حدیث میں نفیس بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا غصہ ختم ہو گیا تو اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ غصہ ختم نہیں ہوتا. البتہ ریاضت، مجاہدہ اور صحبت کے نتیجے میں غصہ مزمحل ہو جاتا ہے. اب ہر جگہ غصہ نہیں آتا بلکہ برمحل غصہ آتا ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن وہ غصہ بالکل یا ختم نہیں ہوا. تو در حقیقت اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا ان لوگوں کی تردید ہے جو اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن اخلاق انسان کے نہیں بدل سکتے. یہ سن کر لوگ اصلاح سے مایوس ہو جاتے. یہ حدیث سن کر لوگ اصلاح سے مایوس ہو جاتے. جب میرے اخلاق نہیں بدل سکتے تو اصلاح کرانے سے کیا فائدہ؟ بس جیسے اخلاق ہے ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے. تو حضرت نے اس حدیث کا صحیح مطلب واضح فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جبلی اخلاق نہیں بدل سکتے، فطرت جو ہے وہ نہیں بدل سکتی، البتہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور کمزور پڑ جانے کے نتیجے میں برائی پر آمدہ کرنا ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کی کوشش نہ کرے. بس یہ یہاں تک ہی رکھے، انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.